کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو فاروق اوان کا سلام۔ اتوار 27 اکتوبر 2024۔ آج معذرت آپ سے کہ پچھلے کچھ دن آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا، اگرچہ بہت ہی امپارٹنٹ دن تھے، بس کوئی ذاتی مصروفیت تھی، کوئی گھر کی تبدیلی، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا۔ لیکن اس عرصے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نے گھر کیا تبدیل کیا، پاکستان میں بہت بڑی تبدیلیاں آ گئیں۔ ناظرین، آج کا اتوار اور پچھلا اتوار یاد کیجئے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ہنگامہ، زیادتیاں، اغوا، پیسے، ٹکے ٹوکری، منڈی، لوگ بک رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ظالمانہ کام، وعدے توڑے جا رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، جیسے ماحول میں بھی جیسے تیسے کرتے 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان کے بقول انہوں نے کہا کہ ایک اندھیری رات تھی اور ایک کالا تھیلا تھا جس میں کالا ناگ تھا، اور ہم نے کوشش کر کے تو اس ناگ کے دانت توڑ دیے۔ مولانا کی یہ بات اس سے 100% اتفاق ہے۔ میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا کی سیاست سے، مولانا کے پی ٹی آئی کے ساتھ اختلافات، یا پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ان کی لمبی انڈرسٹینڈنگ، اور نواز شریف سے تعلقات اور زرداری سے تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو مولانا کا مشکور ہونا چاہیے کہ 3 چیزیں انہوں نے عملی طور پہ، ان کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم میں سے نکل گئی۔ ایک تو پاکستان پر سے نوست کے بادل چھٹ گئے، سپریم کورٹ صاف ہو گئی، وہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نکل گئے، اور دوسرا یہ کہ آئینی عدالت نہیں بن پائی۔ آئینی عدالت بن پاتی تو وہ نحوست پاکستان میں قائم رہتی، اور اس کا سربراہ کس نے بننا تھا، یہ ساری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اور تیسرا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو جڑی ہوئی بات ہے وہ فوجی عدالتوں کا قیام تھا، کہ جس پہ زرداری اور نواز، شہباز، بلاول، مریم، یہ سارے متفق تھے، اور انہوں نے فوجی عدالتیں بنانی تھی۔ بڑے وہ ترم خان بن کے مختلف اپنے بیانات میں، تقریروں میں، جلسوں میں یہ سارا کچھ کہتے تھے، اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی اس بات کی کہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ایک آئین ہے، یہاں ایک جمہور بھی ہے، یہاں لوگوں کے ساتھ 75 سال سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ان زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے بجائے جو اس میں مظالم میں مزید اضافے کا باعث بن رہے تھے۔ بہرحال ناظرین، نوست کے بادل چھٹ کے سیاہ دور وقتی طور پہ ختم ہوا، اور قاضی صاحب کے جانے کی وجہ سے پاکستان کی جو مقدر فضا تھی، جس میں دھواں تھا، جس میں دھند تھی، جس میں سماگ تھی، جس میں فاگ تھی، جس میں زہر تھا، وہ اس میں وقتی طور پہ محسوس ہو رہا کہ بہت کمی ہو گئی ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت سے ہٹتے ہی فوری طور پہ ترکش ایئر لائن کے ذریعے سے ملک سے روانہ ہو گئے۔ مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جہاں جہاں جس کو موقع ملا اس نے کس انداز سے، خوبصورت انداز سے گالیاں دیتے ہوئے انہیں پاکستان سے رخصت کیا۔ بہرحال قاضی صاحب کی بدقسمتی کہ ان کے جاتے ہوئے جو فل کورٹ ہوئی، اس میں 5-6 جو سینئر ترین ججز ہیں، جو بڑے نامور لوگ ہیں، وہ ان میں سے بہت سارے کہیں یا سارے کہیں کہ وہ پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہیں، وہ غیر حاضر تھے اس فل کورٹ میں سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قاضی صاحب کا پچھلے عرصے میں 1 سال کچھ عرصے میں جو ان کی عرصہ چیف جسٹس تھا، اس میں اتنا ظالمانہ، اتنا متعصبانہ ان کا کردار اپنے ان ساتھی ججز کے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے وہ انہوں نے شکر کیا کہ ان سے جان چھوٹی، وہ بندہ یہاں سے گیا۔ اور پھر اس تقریب کے حوالے سے جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ قاضی صاحب کو شرمندگی اٹھانا پڑی، باعث ندامت تھا ان کے لیے۔ پاکستان بھر میں کوئی سیاسی جماعت، کوئی اور ادارہ، کوئی بار ایسوسی ایشن، کونسلیں، کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ قاضی صاحب کی تعریف ہو رہی ہو، توصیف ہو رہی ہو، جنہوں نے کہا ہو کہ جناب جا رہے ہیں
آئیں ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، آئیے ہم آپ کو عزت سے رخصت کرتے ہیں، آئیے ہم آپ کو ہاتھ ڈالتے ہیں، آئیے ہم کی تعریف آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قاضی صاحب، ایک تو وہ وقت تھا نا، قاضی حسین احمد اللہ غریق رحمت کرے، کہتے تھے کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، کہ وہ ظالموں کے لیے ایک نشان عبرت سمجھا جاتا تھا اور مظلوموں کے لیے ساتھی سمجھا جاتا تھا. لیکن جس طرح سے اس وقت ایک نعرہ تھا کہ قاضی آ رہا ہے، اب یہ قاضی جب جا رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ مظلوموں قاضی جا رہا ہے، جان آپ کی چھوٹ رہی ہے. اور یہ قاضی جو تھا یہ ظالموں کا ساتھی تھا، اور اس نے آئین اور قانون کی سیاہ رات جو تاریک ہوئی تھی وہ سیاہ رات ڈھلنے لگی ہے، چھٹنے لگی ہے، ختم ہونے لگی ہے، اور فضاؤں میں روشنی اور خوشبوئیں اور معطر قسم کی فضا وقتی طور پہ ہمیں معلوم ہونے لگی ہے. قاضی صاحب اگرچہ ان کے نام کے ساتھ قاضی آتا ہے، لیکن قاضی ہوتے ہوئے یعنی منصب کے حساب کے اس قاضی کے نام پہ دبا تھے. قاضی صاحب مظلوموں کے دشمن تھے. سب سے بڑی مثال اس کی یاد کہ ارشد شریف اس کا کیس ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. ذل شاہ ہے، عمران ریاض ہے، بے شمار لوگ ہیں. ان کے معاملات جب عدالتوں میں قاضی صاحب کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کچن کی ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے نا تو کچن میں داخل نہ ہوں. اور قاضی صاحب اسی لیے کچن میں سے نکل گئے، وہ انہوں نے ہیٹ برداشت ان کو نہیں ہو سکتی، اسی لیے وہ فوری طور پہ چھوڑ گئے ہیں پاکستان کو. اپنے ہو سکتا ہے کل وہ کسی وعدے وعید کے ساتھ کسی نئی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان واپس وطن آ جائیں، لیکن وقتی طور پہ اللہ رب العزت نے ان کی نوست سے پاکستان کو پاک کر دیا. قاضی صاحب عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے ایک تاثر دیا تھا. جب اپنا حلف لیا تھا تو انہوں نے سرینا صاحبہ کو، اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا. شاید اس وقت دوستوں کو یہ یا اپنے لوگوں کو یا مخالفوں کو جس کو بھی وہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے، جو آپ نے سرینا ایسا کہ چھپی ہوئی دولت جو ہے وہ چوری کا مال پکڑنے کے لیے جو ریفرنس دائر ہوا تھا، وہ ریفرنس بھی میں نے ساتھی ججز کی مدد سے اور باقی ختم کروا لیا. اور یہ دیکھو یہ اس وقت میرے ساتھ ہی کھڑی ہے، میرا ساتھی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن لوگوں کو اس وقت یہ تاثر ملا تھا کہ ہو سکتا ہے عورتوں کے حوالے سے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھا ایک وقت آنے لگا. لیکن وقت نے دیکھا کہ عورت، جتنی خواتین ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، طیبہ راجہ ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، بے شمار اور جو بیچاری بند تھیں، پابند سلاسل تھیں، جھوٹے مقدمات میں، اب تک ابھی بھی بند ہیں، ان کے حوالے سے قاضی صاحب نے کبھی آواز نہیں سنی. اور بالخصوص عورتوں کے حوالے سے جو قاضی صاحب کے جاتے جاتے آخری ہفتے 10 دن میں جو واقعہ ہوا کہ ایک کیس میں اسلامی یونیورسٹی کے ایک ریکٹر خاتون تھی جو بیمار تھی، ویل چیئر پہ کورٹ میں آئیں تو قاضی صاحب نے ان کی بے عزتی کر دی، کہا یہ ڈرامہ ہے. اور اس سے ثابت ہوا کہ قاضی صاحب عملی طور پہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتے. ساتھیوں کے لیے بے رحم آدمی تھے قاضی صاحب. 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ تقریباً پوری کہہ لیں، انہوں نے جب خط لکھا کہ ہمارے ساتھ ایجنسیاں زیادتی کر رہی ہیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اقربا کو، بہن بھائیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیمرے، ہمارے واش روموں میں، بیڈ روموں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اور ایجنسیاں ہمارا پیچھا کرتی ہیں، ہمیں ہمارے ضمیر کے مطابق فیصلے کرنے سے روکتی ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، کہ میرے دور میں تو ایسا نہیں ہوا. پھر قاضی صاحب کو اس وقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا کہ صرف 6 ججز نہیں بلکہ پنجاب سے بھی، لاہور ہائی کورٹ سے بھی جسٹس شہزاد کی صورت میں آواز جب اٹھی تو مزید انہیں نادم ہونا پڑا. اور قاضی صاحب کو اس وقت مزید نہیں، خیر اس وقت نادم نہیں ہوئے کہ جب کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے کہا کہ 2 آدمی ہم سے کرپشن کروائی گی، زیادتی کروائی گی، جیتے ہوئے جو تھے 75 80 ہزار سے، انہیں ہم نے ہارا ہوا ظاہر کیا، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور قاضی فائز عیسیٰ اس سارے کے پیچھے تھے. اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے ہمت نہیں کی کہ جو بندہ اس پہ الزام لگا رہا ہے اپنے عرصہ چیف جسٹس کی تقرری میں اس کو اپنی عدالت میں پیش کروا کے اس سے پوچھتا کہ تم نے یہ کیوں جھوٹا الزام لگایا ہے، کیونکہ الزام جھوٹا نہیں تھا، سچا تھا. اس لیے قاضی صاحب
ان کو وارا نہیں کھاتا تھا، وہ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کمشنر لیاقت چٹھا کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرتے، یا کم از کم اپنا معاملہ ہی وہ صاف کروانے کی کوشش کرتے، چاہے گن کے زور پہ ہی کرتے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اندر سے بھی کالے تھے، دل بھی کالا تھا، نیت بھی کالی تھی اور کرتوت بھی۔ قاضی صاحب ایک حوالے سے کرپٹ بھی ثابت ہوئے، کرپٹ اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی بیوی پہ لگنے والے الزامات، اگرچہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ منصفی کا تقاضا ہے، اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ الزام لگا ہے تو آپ اپنے آپ کو ایسے کر کے پیش کر دیں کہ میں حاضر ہوں، یہ میرے اثاثے ہیں، یہ میرے معاملات ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے یہاں بھی سیاست کھیلی، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اپنی جائیداد چھپا کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ دیانتدار آدمی نہیں ہے۔ وہ چوروں کے ساتھی تھے، اسی لیے چوری شدہ مینڈیٹ کو تحفظ دیتے رہے، اسی لیے انہوں نے جو آئین میں 63A کا جو خاتمہ کیا کہ آپ چوروں کو اس کے ساتھ مل کے مینڈیٹ چوروں کو مزید تگڑا کرنے کے لیے آپ اپنی پارٹی کی ہدایات کے خلاف بھی ووٹ دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے قاضی صاحب نے چوروں کو مضبوط کیا اور پاکستان کے نظام کو، ریاست کو، سیاست کو کمزور کرنے میں وہ باعث بنے۔ قاضی صاحب ظلم کے پروموٹر تھے۔ قاضی صاحب کہتے تھے کہ تسی ہیٹ برداشت نہیں کرتے، کچن اتنا جا کہ اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے تو پھر آپ سیاست نہ کریں، آپ وکالت نہ کریں۔ وکیلوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، قاضی صاحب نے وکیلوں کا ساتھ نہیں دیا۔ خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، خواتین کا ساتھ نہیں دیا۔ مزدوروں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، مزدوروں کا ساتھ نہیں دیا۔ عوام الناس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اور قاضی صاحب سیاسی جج تھے۔ قاضی صاحب نے زرداری و شہباز کے ساتھ اسمبلی میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھ کے یہ ثابت کیا، یہ میسج دیا کہ ہم دونوں ایک ہیں، ہم دو چیزیں نہیں ہیں، ہم دو شخصیات نہیں ہیں، ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس لیے قاضی صاحب اپنے تمام مکروہ اور منحوس اس ماضی کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں۔ قاضی صاحب کے کریڈٹ پہ اگر کوئی خوبی کی بات ہے تو ایک ہی ہے کہ وہ فیض آباد دھرنا کیس تھا کہ جس میں انہوں نے بڑا تگڑا اس وقت کا فیصلہ دیا تھا، اور اس کے علاوہ اگر کہا جائے کہ بھٹو ریفرنس کے حوالے سے انہوں نے مشہوری حاصل کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کی مزید ہمدردیاں لینے کے لیے، انہوں نے بھٹو ریفرنس کو بھی ایسے ہی بس وہ گلے سے اتارا ہے۔ انہوں نے نہ کوئی رسپانسبلٹی فکس کی، نہ کسی کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی جو پیپلز پارٹی کا کلیم تھا، ان کا جو کہنا تھا، جو ان کو ڈیمانڈ تھی، اس کے حوالے سے کچھ کیا۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے ظاہر بے شمار فیصلے ہیں قاضی صاحب نے جو جن میں اچھے فیصلے بھی ہیں، لیکن وہ کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے پاکستان کی سیاست پہ۔ لیکن جو امپیکٹ کرنے والے، امپیکٹ جن کا تھا، جو تاثر چھوڑنے والے فیصلے تھے، بلہ واپسی کا فیصلہ ہو، اور عدالتی اہلکار، عدالتی جج الیکشن کروانے کے لیے دینے کے بجائے انہوں نے انتظامیہ کے سپرد، یہ بھی سازش کی ابتدا تھی۔ اور اس کے علاوہ جتنا کچھ پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے، عمران کو دبانے کے لیے، اس کے ساتھیوں کو دبانے کے لیے جتنا پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، نواز زرداری کا ساتھ دیا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی بھی نہیں بول سکے گا۔ ناظرین، میاں صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب بڑے خوش قسمت آدمی ہیں، اس حساب سے کہ انہیں ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ دوست ایسے مل جاتے ہیں کہ جو انہیں پھر پاکستان کی سیاست میں ہرا بھرا کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے شومیہ قسمت کہ پھر انہیں پاکستان چھوڑ کے اپنے اصل وطن لندن میں جانا پڑتا ہے۔ اب پھر 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہی ادھر سے قاضی فائز عیسیٰ، جن کے آنے پہ نون لیگ نے کہا تھا کہ جب بندیال صاحب رخصت ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو نواز شریف آئیں گے، ایسا ہی ہوا۔ اور اب قاضی صاحب کے منصب چھوڑتے ہی اور پاکستان چھوڑتے ہی ساتھ ہی نواز شریف صاحب بھی پاکستان چھوڑ گئے۔ وقتی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے لندن گئے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ اور پھر دنیا بھر پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے جانا ہے۔ بہرحال جہاں بھی جائیں گے پاکستانی ان کے ساتھ رہیں گے استقبال کے لیے۔ اور جو ویڈیوز ہمارے تک آئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کیوں قومی میڈیا تو یہ دکھانے کی ہمت نہیں کرتا کہ وہ کس طرح سے انگلینڈ میں ان کا استقبال ہوا،
اور اس استقبال کو ہم اس انداز سے کہتے ہیں، چونکہ ایک ایسا شخص کہ جسے امید پاکستان کہہ کے پوری فیسیلیٹیشن کے ساتھ سارے مقدمات ختم کر کے اس کو انگلینڈ سے بلایا گیا تھا، لیکن یہاں سے نکلتے ہوئے اور وہاں پہنچتے ہوئے جو صورتحال تھی اس میں وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وقتی طور پہ ایسا ہی ہوا ہے کہ وہاں پاکستانیوں نے ان کا استقبال کیا۔ اب کچھ جو نون لیگ کے دوست ہیں وہ یہ اپنی محفلوں میں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہاں سے قاضی صاحب ایون فیلڈ سے وہاں تو امریکہ جائیں گے اور فلانی جگہ چلے گی۔ یاد رکھیے وہ جہاں بھی جائیں گے وہاں پاکستانی بستے ہوں گے، اور جہاں پاکستانی بستہ ہوگا اسے چوروں کا پتہ ہے، اسے ظالموں کا پتہ ہے، اسے پاکستان کی ریاست اور سیاست کو تباہ کرنے والوں کو پتہ ہے، اور پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے والوں کا اسے پتہ ہے۔ اس لیے وہ اپنا فریضہ سر انجام دے گا، چاہے قاضی صاحب اور نواز شریف صاحب دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں۔ اور نواز شریف صاحب اس دفعہ جو ان کی آمد تھی اس میں انہوں نے وہ اپنی سیاسی ساکھ بحال کرنے اور بچی کھچی ساکھ بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی ساکھ بالکل تباہ کر کے واپس گئے۔ ان کا بیانیہ ختم ہو چکا ہے، ان کے پاس بیچنے کے لیے سیاست میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان بیچنا ہی جس طرح سے پاکستان کو انہوں نے بیچا، یہاں کی پہلے ریلوے کی پٹڑیاں بیچی، لوہا بیچا، سارا کچھ بیچا، اب وہ ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں اور وہ سارے اثاثے بیچ رہے ہیں۔ یہ بیچنے کے لیے تو ہے، لیکن قوم یہ سمجھتی ہے کہ سیاست میں اب نواز شریف صاحب کا کوئی کردار باقی نہیں بچا۔ ناظرین، اگلے موضوع پہ آتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ ایک ایسا فیصلہ ہوا، حکومت خوفزدہ تھی کہ شاید اگر جسٹس منظور صاحب یا منیب اختر جو پہلے اور دوسرے نمبر پہ تھے وہ اگر ترتیب سے چیف جسٹس بنتے ہیں تو حکومت کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے تو کوشش کی تھی کہ 5، کیونکہ آگے چوتھے 5ویں نمبر پہ ان کے اپنے بندے تھے، امین الدین صاحب تھے، تو وہ انہوں نے کہا کہ 5 میں سے ہوگا، لیکن ایک مولانا کا یہ بھی خوبی ہے اور یہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو مذاکرات کیے اور اپنے موقف کے ذریعے سے، اور پھر پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ اس انداز سے رکھا کہ آپ ٹھیک ہے کمیٹیوں میں ضرور بیٹھیں، بے شک ووٹ آپ نہ کریں، تو اس میں انہوں نے یہ خوبی اس فیصلے کی ہے کہ وہ 3 ججز میں سے 5 کی بجائے 3 ججز میں سے ایک کا فیصلہ، اگرچہ یحییٰ آفریدی صاحب تھوڑے اس انداز سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کمزور ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگلے ایک مہینے میں پتہ چلے گا کہ کس انداز سے کیا معاملات چلتے ہیں۔ لیکن جو یحییٰ آفریدی صاحب نے فوری طور پہ جو کچھ کیا، ایک تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں سے ظالم کردار ادا کرتے ہوئے منیب اختر صاحب کو فارغ کر دیا تھا قاضی صاحب نے، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب جو ہی آئے ہیں تو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کو واپس لے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ کام کیے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے انہیں فل کورٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور فل کورٹ ظاہر ہے پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے ایسے کیسز پینڈنگ ہیں، مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے سارے کیسز جو اس وقت پینڈنگ ہیں، اور وہ لٹکائے ہوئے تھے قاضی صاحب نے، قاضی صاحب کو کیس لگنے نہیں دیتے تھے، کوئی لگتا تھا سنتے تھے تو وہ اس کو ریلیف نہیں دیتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں توقع کی جا رہی کہ بہت ساری چیزیں جو اجلاس کل انشاءاللہ العزیز ہوگا اس میں طے ہو جائیں گی، اور پاکستان کے آنے والے دنوں کا جو عدالتی نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اسی انداز سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے طلب کر لیا ہے، اور اس میں جو پینڈنگ چیزیں ہیں اور اس میں جو نئے ججز کی تقرری بھی اور پھر کچھ ریفرنسز کے والے سے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ کل ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور خاص طور پہ ناظرین جو عوام الناس کے لیے ایک خیر اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ جو گزشتہ 2-2.5 سالوں سے کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی اور پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 اور نگران سیٹ اپ، یہ 3 ادوار میں جو ظالمانہ کام ہوا، جن لوگوں پہ جو پی ٹی آئی کے خلاف ظالمانہ پرچے ہوئے، ان میں سے 90-95-98% پرچے جو ہیں اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں، اور وہ دہشت گردی کی دفعات لگا کے
تو وہ پرچے درج کیے گئے ہیں۔ ناظرین کوئی لگتا ہے کوئی بیل بجی تھی اس لیے آپ کو ڈسٹربنس ہوئی۔ وہ چیف جسٹس صاحب نے جو ATA کے انتظامی جج ہیں پورے پاکستان کے، ان سب کو بھی طلب کر لیا ہے اور اس کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور آنے والے دنوں میں نومبر میں وہ اجلاس بھی ہے، اور پھر اس میں جو PTI کے لوگوں کے یا مظلوموں کے جتنے بھی پاکستانیوں کے جو بھی مقدمات ہیں اس حوالے سے بھی کیا کیا فیصلے ہوں گے۔ امید ہے کہ بہتر فیصلے ہوں گے اور وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ قدر بہتر وقت نظر آ رہا ہے کہ آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مشکلات میں کمی کرے، اور ایک دفعہ پھر جو غیر حاضری رہی اس کی معافی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اگر کیا ہوا ہے تو پھر ایک اور کام کیجئے کہ ہماری آواز دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین کشمیر پائندہ باد۔